اعلان غلط ہو سکتا ہے؟ لوگ چوراہوں پہ بیٹھ گئے, چائے کی دکان پہ بیٹھ گئے, اپنی دکانوں, اور بعض بعض جو نکڑ ہوتا ہے نکڑ کونا, پورے گاؤں کی برائی اس کونے میں بھری ہوئی ہوتی ہے. دو چار بڈھے تو نرا سٹیا گئے, سٹیا, انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. کہے گا وہ مسجد کا امام ایسے کر رہا ہے, وہ مدرسے کا مولانا ایسے کر رہا ہے, وہ مدرسے کا بچہ ایسے کر رہا ہے, وہ پردھان ایسے کر رہا ہے, وہ ممبر ایسے کر رہا ہے. اس سے یہ پوچھو تو کیا کر رہا ہے, چلتا کیوں نہیں قبرستان میں کو, تو تیری اب ضرورت کہاں ہے یار؟ ذرا سوچے, بعض بڈھا پورے گاؤں میں ٹانگ اڑائے پڑا, پورے گاؤں میں جھگڑے کرا پڑا, بھکتی مات کا گیر ڈال دیا ان نے. مطلب ہی نہیں. اب مارو اس کی بکی. اللہ ہر پردھان پورے گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا, ہر امام پورے گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا, ہر مولوی پورے گاؤں کے لیے اچھا نہیں ہو سکتا, کیونکہ گاؤں میں 100 ذہن ہے. اگر آدھے آدھے بانٹ کے ان میں سے آدھے سے زیادہ کا فائدہ کر رہا تب بھی اچھا ہے. مگر وہ نکڑوں میں جو پڑے رہتے ہیں نا, جن پہ گانٹھ اور ڈھیٹے پڑ گئی ہیں, پاؤں پڑے پڑے, گھر میں جاتے نہیں کہ وہ بہوؤں سے لڑ رہے ہیں, اور بہویں ٹکنے نہیں دیتی کیونکہ بیٹا آنکھ نکال لے. اگر تو نکڑ میں پورے گاؤں کی نیوز لے لو اس سے. لوگ کہتے ہیں نا گودی میڈیا, گودی میڈیا نکڑ میڈیا ہے, نکڑ میڈیا پورے گاؤں میں صاحب اس نے ایسا کر دیا, ایسا کر دیا. ان سے کہو تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم جاؤ قبرستان میں. غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا, پیٹ پیچھے برائی کرنے والا, یہ میری بات نہیں, آپ کی بات نہیں, اللہ کا فرمان ہے. پوچھو ان سے, میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے, گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ لینا, اگر غلط ہو تو مجھے بلا لینا, توبہ کروں گا, ورنہ یہ ابھی مجھ سے توبہ کرا لیں گے. میں نے بھی دیکھا, آپ بھی دیکھیں گے قرآن کا ترجمہ. اللہ فرماتا ہے غیبت کرنے والا, چغلی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا. اب غیبت کرو گے, اور اگر کوئی آگے کہہ دے نا اچھا تمہیں یہی بات پڑی رہتی ہے, اس کے پیچھے پڑ, بولے غلط بول رہا ہوں کیا میں, بات سچی نہیں ہے کیا؟ غیبت کی تعریف بتا دوں. غیبت کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر ان کے اندر وہ کمی ہے اور ان کی پیٹھ پیچھے برائی کی نیت سے ذکر کرنا, اس چیز کو, اس چیز کا نام ہے غیبت. اور ان کے اندر وہ کمی نہیں ہے اور بنا کر کے پھر بیان کرنا, تو وہ غیبت نہیں ہے, وہ تہمت ہے, وہ الزام ہے, وہ تہمت ہے. ایک گاؤں میں تو ایک بڈھا ایسا تھا سٹیا ہوا, وہ امام کو ٹکنے ہی نہیں دیتا تھا یار. اگر امام نے عصر کی سنتیں بھی نہیں پڑھی تو قیامت صغری آ گئی. ایسے حالات. چلو اب میں دوسری بات اٹھاتا ہوں. اب غیبت تو نہیں کرو گے نا, بولو, چغلی تو نہیں کرو گے, پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے, تم نے نیکیوں کی جگہ چھوڑ دی. یار اتنی پیاری حضرت ایک حدیث گردش کر رہی ہے میرے ذہن میں, سنو گے؟ اور اتنا ثواب پاؤ گے نا, اتنا ثواب. یہ سب میں آفر نکلا, آفر, کچھ کرنا نہیں پڑے گا, نہ پیسے خرچ کرنا پڑیں گے نہ کچھ, ایک دم آفر نکلا, بڑا شاندار فیصلہ. اگر کوئی 1 کلو سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو پورے ضلع رامپور میں نام ہو جائے گا, اور کوئی 1 کوئنٹل کر دے تو اس کا تو نام ہو جائے گا مگر پڑوسی مر جائے گا. صحیح بتا رہے ہو, ہم نے پڑھا تھا نا, ایک دور وہ آئے گا کہ لوگ اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہوں گے جتنے پڑوسی کے سکھ سے پریشان. اس کی دکان
چل رہی ہے اسے بخار چڑھ گیا, ادھر دکان چل رہی ہے ادھر بوتل چڑھ رہی ہے. اس لیے پوچھو تجھے کیا ہو گیا, بولے فیور نہیں جا رہا. اچھا تیرا فیور, اس کی دکان پٹ ہو جائے یہ کھڑا پھر رہا. یہ نڑی دلیوں میں درد ہے, دم نہیں ہے مگر پھر بھی کودا پھر رہا. بولے کیوں, بولے پٹ ہو گیا تیرا. اب رہے لے پٹ ہو گیا. حالات تو دیکھو, اگر کوئی 1 کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو کتنا ثواب ملے گا. آج میں تمہیں ایسی بات بتاؤں نا, 1 کوئنٹل نہیں 1000 کوئنٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب پائے. بتا دوں بات بڑی پیاری آ گئی ہے, اور میری ہو تو غلط ہو سکتی ہے, نعیم بھائی کی غلط ہو سکتی ہے, اور رسول اللہ کی ہو تو غلط ہو سکتی ہے. ہر بات یا تو قرآن پہ یا حدیث پہ, اور بلکہ 1000 نہیں کئی ہزار کوئنٹل سونا. اب سنو, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جمعے کے دن جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں جا کر کے مسجد کو صاف کرتے ہیں, جھاڑتے ہیں, پوچھتے ہیں, اور جو مٹی کوڑا ہوتا نکال کے پھینک دیتے ہیں. کیونکہ پہلے چھپر ہوتے تھے, کچی مسجدیں ہوتی تھی, درادر سے کوڑا دھول وغیرہ آ جاتے تھے, تیار کر دیا کرتے تھے. ایک دن ایک صحابی نے نبی سے پوچھ لیا, ابو بکر کے ذہن میں کیا چل رہا ہے, ابو بکر کا کیا خیال ہے, ابو بکر ایسے کیوں کرتے ہیں. اب میرے نبی جمعے کے دن منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کے بیان فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں سنو, میرا کلمہ پڑھنے والوں سنو. اب نبی کی حدیث ہے, اگر کوئی جمعے کے دن, کس کے دن بولو, سبحان اللہ. آج میری آواز مت دیکھیے, سمجھے, کہا جمعے کے دن اگر کوئی مسجد کو صاف کرے, جھاڑے پوچھے, اور ایک مٹھی کوڑا نکال کے باہر پھینک دے, تو نبی فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا, اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ. اتنے نوجوان کی احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب, آج تک کسی نے کیا ایسا؟ تمہیں ثواب کی ضرورت ہی کہاں, تمہارے تو گودام بھرے پڑے. بات 5 منٹ ملے تو موبائل پہ چیٹنگ کر رہے ہیں, کیا کھا رہی ہو, کیا پی رہی ہو. مر گیا اسی میں, ڈال دیا بلاؤں میں سے. ایسے حالات, احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا نبی کا فرمان ہے. مگر ہمارے یہاں یار ابو بکر صدیق کا مقام انبیاء اور رسولوں کے بعد, ہمارے یہاں اگر کوئی اتفاق سے صدر صاحب بن جاتے ہیں, سیکریٹری صاحب بن جاتے ہیں, ممبر صاحب بن جاتے ہیں, تو یہ جاتے ہیں جمعے کے دن بالکل اینڈ ٹائم پہ, خطبہ جب ہونے والا ہوگا اور خود نماز پڑھیں گے ان کی سیدھی, اور پڑھنے کے بعد کمر پہ ہاتھ رکھیں گے اور کہیں گے, یار امام صاحب تمہیں یہ جالا دکھائی نہیں دیتا کیا, مزہ نہیں ہے, مسجد کی صفائی نہیں ہو رہی ہے. اچھا صدر صاحب, تمہارا مقام اتنا اونچا ہو گیا, ابو بکر صدیق سے بھی اونچے ہو گئے, تو حضرت علی سے بھی اونچے ہو گئے, حسن و حسین سے بھی. صدر صاحب تمہیں سونے کی, تمہیں ثواب کی کوئی ضرورت نہیں, بہت پہاڑ کی برابر ایک آدھ مرتبہ تم بھی لے لو. مگر امام پہ حکومت, اسی کے پیچھے کہتا پیچھے اس امام کے, اور سلام پھیر کے کہہ رہے آگے اس امام کے. جب تک نیت بندی پڑی ہے تب
सलाम फेरते बोले पीछे ही है इमाम मेरे। नमाज खुशबू देगी, ईमानदारी से बताइए। मगर बात बात मौलाना भी ऐसी, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह से कम डरता, सदर साहब से ज्यादा डरता है यार। हद हो गई। राज़िक अल्लाह ताला, रज़्ज़ाक, रज़्ज़ाक। और ना ये बताऊं, जो इमाम ना ज्यादा लोचो पोचो और ये सब करता, खुशामद और ये करामत और सदर साहब, अरे सदर साहब, और सदर साहब फटा फिर रहा। अरे कोई मिले, अरे बड़ा नेक आदमी है यार, बड़ा नेक, पर अभी झूठ बोल रहा है, इतना नेक है, बड़ा नेक, बड़ा सुंदर आदमी, बड़ा ऐसा। तो लोग क्या कहते हैं यार देखो इमाम वो था, इस इमाम को भी पहले कटवाया जाए, पहले इसी को रखा जाएगा धार पे। हाँ, ऐसे हालात। नौजवानों, तुम्हें जरूरत है सवाब, कितना प्यारा शानदार ऑफर। 8 में दिल मस्जिद जाकर के साफ कर दो। मगर मालूम है क्या होता है, आप कहोगे हजरत ऐसी बात कर रहे, अम्मा की शादी नहीं होगी तो अम्मा या बहनें कहते रहेंगे, अरे जुमे की अजान होने वाली, नहाता क्यों नहीं? तो कह रहे नहा लूंगा रुक जाओ, नहा लूंगा रुक जाओ, नहा लो। और अगर शादी हो गई तो बीवी कह रही है नहाते क्यों नहीं? तो तू ज्यादा नमाजी बन गई, रुक जा, तू ज्यादा नमाजी रुक जा। जब अजान होगी तो फिर ये पहनेगा चड्डी, और अक्सर के नल आंगन में होते, आंगन में होते नहीं होते, मैदान में, लिया बाल्टी और शैम्पू, और शैम्पू लेकर के अब वो चड्डी पहन के नहाने आंगन में पहुंच गया। इस बेहूदे से ये पूछो तेरी 2 उंगल की चड्डी में क्या छुप रहा? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किताबों में नहीं, कम से कम शर्म हया गैरत से भी मिलती, और ऊपर से 2 लोटे पानी डाल लिया वो और अकड़ गई चड्डी। अब इस बेवकूफ से ये पूछो, तुम लोग हंस रहे हो लेकिन बात सच्ची है। इससे ये पूछो घर में तेरी माँ भी है, बहन भी है, बीवी भी है, भाभी भी है, भांजी भी है, सारे लोग हैं। ये किताब में नहीं, दिमाग से सोच। 3 रोटी खाता 1.5 की अकल रख। सुभान अल्लाह। मर्द का ये घुटने समीत और टुडी तक छुपाना फर्ज है, और तू वो नापाक चड्डी पहन के शैम्पू 2 रगड़ रहा भालो को शैम्पू, और चड्डी नापाक पहन के नहा रहा। जुमे के दिन नहाएगा, जुमे के दिन अम्मा से कहेगा लइयरी शैम्पू, लइयरी साबुन, लइयरी, थोड़ी सी बदतमीज से, थोड़ी सी शर्म और गैरत नहीं है। थोड़ा ये जरूरी नहीं कि तुम किताबें पढ़ोगे तभी, एक तहजीब सीखो, अदब सीखो। पहले के लोगों ने इतनी किताबें पढ़ी थी, छोटा बड़े के सराहने नहीं बैठता था। पूछो बुजुर्गों से, पूछो इन बुजुर्ग, छोटा बड़े के सराहने नहीं बैठता था, और अगर बड़े बैठे हो, छोटे वहां खड़े नहीं हो तो खड़े होते तो चुप खड़े होते। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी। बेटा बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था। कभी प्याल में छुपाई है गरिया में, तो कभी कहीं छुपाई, कभी नेफे में छुपाए फिर रहा। कितनों ने तुमने छुपाई होंगी जो बुजुर्ग होंगे। अपने बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता था बेटा। और आज खाना खा के ये अब्बा कह रहा लगाइए रे जरा गैस बन रही है, बेटे से कह रहा लगाइए रे 2 बीड़ी जरा, तेरी गैस तो देख कब्र में निकलेगी देख, और निकाल दे। कौन सुधारेगा बताओ? अब मुफ्ती साहब डंडा लेकर जाएंगे, ये किताब में मिलेगा तुम्हें? अब ये बुच्चा कह रहा क्या है, लगाइए रे जरा 2 बीड़ी, एक तू पी एक मैं पीऊंगा। अब छोड़ रहा धुएं पे धुआं, अब चल रही, कौन सुधारेगा? बोलो। एक बात ऐसी है ना, अक्सर मेरी तकरीर में आती है, यहाँ पे इतने लोग हैं, सब देखते, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हो, तुम भी देखते हो, मगर अमल कर लो तो बताऊं, वरना इसको फाड़ दो। अमल करोगे ना? बियाह शादी ये सारी चीजें होती हैं,
شادی میں جو تمہارے گھر کا حال وہ میرے گھر کا حال، جو میرے گھر کا حال تمہارے گھر سب ایک ہی یا شادی اگر ہوتی ہے تو ہمارے آپ کے گھر کی جوان جوان بچیاں اگر 50 لڑکے تو ایک بھی کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہیں؟ کبھی کسی نے اپنے ابا سے اماں سے کہا کہ اماں میں شادی میں برقع سلواؤں گی، پوری شادی میں برقع پہن کے رہوں گی، پردہ سلواؤں؟ کبھی ایسا ہوا؟ مجھے بتاؤ. اور برقعوں پہ جب بینڈ کر رہے تو تم چوراہوں پہ ذکر کر رہے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے یہ بند ہو گیا تھا تو ہر چوراہے بولے یار کیا ہوگا، بتاؤ گوشت بند ہو گیا یار، کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا یار، کیا ہوگا، سب چوراہوں پہ. اور تیری 8 دن سے نماز بند ہے، کبھی تو نے چوراہے پہ ذکر کیا کیا ہوگا بھائی؟ 8 دن سے نماز بند ہے. جمعہ جا کر کے تو بڑا تیر مارتا، جلسے میں آ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، جنت اپنے ابا کی. لے یہ ایک نعرے میں جنت اتنی آسانی سے. اگر جس نے کلمہ پڑھا ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ، جس نے اگر کلمہ پڑھا جنت میں داخل ہوگا. مگر اس سے پہلے جو قبر ہے نا قبر، اس میں سروس بھی ہوگی، اس میں پہلے سروس ہوگی، اس کا بھی تو خیال رکھنا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا. وہاں پہ جو کٹائی پچائی ٹھگائی سب ہوگی. اس لیے ہمیں ہوش کی پینا چاہیے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ساری لڑکیاں جوان جوان ابا کے سامنے، بھائی کے سامنے، چچا تاؤ خالو مامو سب کے سامنے، ان کے دوپٹے سینے سے الگ ہوں گے، سر سے الگ ہوں گے، سب پیش نیلے ٹوٹل. بہت دنوں کا میں بولتا ہوں، اور سب کیوں؟ اس کی وجہ سب کے پاس موبائل ہے. بیٹی موبائل دیکھ رہی ہے، مسلمان کی بیٹی یہودیوں کا طریقہ اپنا رہی ہے. سب کی بیٹیوں میں موبائل ہے. ابا کم سے کم اتنا تو کر ہی لے گا. یہ کام کسی مفتی صاحب کا نہیں ہے، امام صاحب کا نہیں ہے، عالم کا نہیں ہے جو کسی کی بیٹی کو جا کر دوپٹہ سنبھالے، دوپٹہ اڑائے. ہر ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اپنی اولاد کے سر پہ آنچل رکھے. ہر ماں باپ کی ذمہ داری. مگر آج تک کرا نہیں. سب کو موبائل دے دیے، آنکھیں بند کر لی، دیکھ رہے ہیں. ہمیں دکھ ہی نہیں دیا، خوب دیکھ رہے ہیں. ابا نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا، ماموں نے بھانجی کو نہیں دیکھا، چچا نے بھتیجی کو نہیں دیکھا، بھائی نے بہن کو نہیں دیکھا، سب نے دیکھا. بولو یہ مت بولو. جان بوجھ کے اندھے بن گئے ہم. ورنہ تمہارا روب، یہ باپ کا دبدبا، بڑے لوگوں کی دہشت. پرانے لوگوں سے پوچھو، ان کی بہن ان کے سامنے گونگی ہوتی تھی، ان کی بیٹی ان کے سامنے گونگی ہوتی تھی. یہ مرد تھے مرد، ان کے اندر طاقت تھی، ہمت تھی. کسی باپ کے سامنے بیٹی کبھی ننگے سر نہیں نکلی. اور آج تو باپ کہیں ہو، بھائی کہیں ہو، چچا کہیں ہو، تاؤ کہیں ہو، خالو کہیں ہو، مامو کہیں ہو، دوپٹہ پھینکا اور پکڑا. یہ فرق کیا بازار میں گھومتی پھر رہی، پوری بارات میں چکر لگا رہی. کہاں گئے ابا؟ ایسے تو بڑے یار، دین کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، تمہارے گھر کا کیا ہوگا، یہ تو دیکھو. اللہ جو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم سے کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ فرماتا ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کی وجہ بتاؤں؟ نئی نئی دولت آئی، روپیہ آیا، پیسہ آیا، بس شیطان گھس گیا. 15,000 کی آتش بازی شادی میں، اب پٹاپٹ 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 پٹ چل رہی ہے. صاحب پٹا آدھے گھنٹے تک کھا. ارے بھائی گاؤں کی شادی، اس کی مونچھ اونچی ہو. معلوم ہے کیسے بگڑے؟ بات بینڈ باجے، بات ڈی جے رکھ کے ناچ. عرصوں میں لیڈیز اور جینٹس قوال قوالیاں. ابا بھی اسی مجمع میں ہے، بیٹا بھی اسی میں، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، بہن بھی. سب کی شرم و حیا غیرت ختم.
بغیر کتابوں کے تمہیں یاد نہیں. تم نے کسی کتاب میں پڑھا کہ زمین کیسے کھینچے گی؟ کسی کتاب میں پڑھا گنا کب لگے گا، دھان کب لگیں گے؟ کسی کتاب میں پڑھا گیہوں کب لگیں گے؟ اگر پڑھا ہوتا نا تو سب سے زیادہ ہم جانتے ہوتے. صحیح بتا رہے ہو، مجھے اگر گیہوں لگانے بھیج دو تو نہیں لگیں گے، مجھے پتہ ہی نہیں، لگائے نہیں. یہ جتنے علماء ان میں سے دو چار ہی جانتے ہوں گے جو ہوا ہوگا، ورنہ نہیں. لیکن یہ سب جانتے ہو آپ، یہ بات نہیں جان سکتے. میں نے ایک بات پہلے کہی تھی، عذاب آتا ہے نا، عذاب معلوم ہے کیسا ہے؟ جہاں پہ بھی جھگڑا ہوا نا، جاوید صاحب جہاں رہتے، اس جگہ کا نام لیتے ہی آج کل ہو جاتا. ایک میرج ہال میں ہم گئے شادی میں، وہ بہت محبت کرتے کہ یہ صاحب آپ کو آنا ہے، نکاح پڑھانا ہے، یہ وہ تمام باتیں ہلدوانی کی باتیں. ہم بھی پہنچ گئے صاحب، فون کیا کہ ہماری کار یہاں پہ کون سے میرج ہال آنا ہے. اس کا بھائی دوڑتا ہوا ہاتھ شروع میں، اور یہ وہ تمام باتیں. جب دیکھا نا وہاں جا کے تو میرج ہال بڑا سجا ہوا، بڑا خوبصورت. مجھے لگتا ہے کم سے کم 30-35 ہزار کا تو ہوگا میرے آئیڈیا سے، اور اس سے بھی زیادہ ہو تو مجھے اتنی معلومات نہیں ہے. 50 ہزار کا بھی ہو سکتا ہے. میرج ہال کی مجھے لگتا ہے شاید رات میں یہی قیمت چل رہی ہوگی یا پتہ نہیں، مطلب بہت سجا ہوا تھا. تو گیٹ پہ اس طرف کم سے کم 10-12 لڑکیاں، جوان چھٹا، 15 سال کی عمر سے لے کر کے 20-22 سال کی عمر، ایک سے سب کے کپڑے، ادھر والی بھی ایسے ایک سے، اور سب کے ہاتھوں میں نا پھولوں کی ڈلیاں، پھول کی